بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنایا جاتا ہے، منایا نہیں جاتا. منانے سے اپنانے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل سچی تابعداری کرنا ہے. جو انسان جتنے اخلاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا، اتنی ہی زیادہ وہ کامیابیاں دنیا و آخرت میں سمیٹے گا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور سنت سے دور ہونے کے مفاسد دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، الا من ابا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ السلام سے بڑے تعجب سے سوال کیا، قیل ومن ابا، یا رسول اللہ جنت جانے سے کون بندہ انکار کر سکتا ہے؟ قال من اطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری فرما برداری کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ابتدائی طور پر ہمارے نام جو پیغام ہے وہ مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں، جن کی مثال دنیا کے کسی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے. اسلام کی دعوت غیر مسلم کے سامنے رکھنے کے لیے یہ حدیث سب سے جامع اور مانع ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق و فضل سے. اب مسلمان کے جو مسلمان پر 6 حق ہیں ان میں سے 3 آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ان میں سے پہلا حق ہے السلام علیکم کہنا، السلام علیکم، اور پھر اس کا جواب اور اس کے متعلقات. دوسرا حق ہے
کہ اگر کوئی مسلمان آپ سے خیر خواہی طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرنا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کو اچھا مشورہ دینا، اور بغیر مشورہ طلب کیے اگر اس کا کوئی نقصان مال و جان عزت کا ہونے والا آپ کے علم میں ہے تو اس کو فوراً بتا دینا۔ اسی طرح دعوت کو قبول کرنا، جس میں اسلام اور ایمان کی دعوت ہے، اچھائی کی دعوت ہے اور کھانے کی دعوت بھی ہے، اور اس کے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اب مسلمان پر جو بنیادی 6 حق ہیں ان میں سے چوتھا حق کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ دین اسلام وہ واحد اللہ تعالیٰ کا سچا اور سچا دین ہے جس نے ہمارے بدن کی جو پیدائشی اور فطرتی عادات ہیں اس پر بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے، یہ اس کی کاریگری کا اتنا بہترین نمونہ ہے۔ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ آپ غور کر لیجئے، زمین کے اندر جتنی بھی اشیاء ہیں بالواسطہ اور بلا واسطہ وہ انسان کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور تمام انسان ان میں سے جو بڑے پڑھے لکھے ہیں ان بڑے پڑھے لکھوں میں سے میڈیکل سائنسدان اور ڈاکٹر ہیں۔ جب سے دنیا کے اندر پہلا ڈاکٹر وجود میں آیا تب سے لے کر اب تک اپنے پورے وسائل لگا کر وہ انسان کے جسم کو سمجھ رہے ہیں۔ دیانتداری سے بتائیے، کیا دنیا کے یہ علماء، یہ دانشور، یہ سائنسدان، یہ ڈاکٹر، یہ میڈیکل کے ماہر انسان کے وجود کو سمجھ سکے ہیں؟ نہیں، یہ اس کے وجود کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ یہی وہ چیز ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اب آئیے وہ طبی اور پیدائشی جو عادات ہیں، ان عادات پر اسلام نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ جمائی لینا، جس کو ہم اپنی زبان میں باسی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التصاؤب من الشیطان، یہ جو جمائی ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے آتی ہے، اور جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے فَلْيَكْذِبْ مَا اسْتَطَاعَ، اس کے اندر جتنی قوت ہے وہ اپنی جمائی کو قوت لگا کر روکے، اپنے جبڑے کو دبائے۔ اس کی سینکڑوں نہیں ہزاروں مثالیں ہیں کہ جو لوگ جمائی لیتے وقت اپنے جبڑے کو دباتے نہیں ہیں، جبڑا جو ہے وہ اتر جاتا ہے اور پھر چیختے اور چلاتے ہیں۔ یہ سنت کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ روک نہیں سکتا، بڑی شدت کی ہے، روک نہیں سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھے۔ ذرا غور کیجئے، جو منہ کی ہواڑ ہے، انسان جب جمائی لیتا ہے، ڈکار مارتا ہے، تو جو منہ کی ہواڑ ہے اس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب منہ کی ہواڑ، اس کو پاکیزہ رکھنے کی شریعت نے کتنی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت نہ سمجھتا تو میں اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ وہ مسواک کرے۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، منہ کی صفائی رب کی رضا ہے۔ سامعین محترم، ایسی اشیاء جن کے کھانے سے منہ کے اندر ہواڑ پیدا ہوتی ہے، ڈکار لینے سے بدبو آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں کھا کر جن میں لہسن ہے، مولی ہے،
پیاز ہے، یہ کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اسلام وہ دین ہے جو ایک انسان کے منہ کی بو دوسرے بندے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایک بدن کی ہواڑ اور بو جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دے۔ حضرات، اسی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اون کا لباس استعمال کرتے تھے۔ یہ اون، وول، جس کے ہم جرسیاں پہنتے ہیں، وہ اس کا لباس، قمیض اور تہمد استعمال کرتے تھے۔ گرمی کا موسم، اور آپ لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی جو گرمی اور سردی ہے وہ ہمارے گجرانوالہ شہر کی طرح ہے۔ گرمی بھی بڑی شدید پڑتی ہے اور سردی بھی بڑی شدید پڑتی ہے۔ گرمی کا موسم تھا تو خطبہ کے لیے صحابہ کرام مسجد کے اندر جمع ہوئے۔ اون کے اس لباس کی وجہ سے اور گھٹن کی وجہ سے پسینہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گیا، مسجد کے اندر ہواڑ پیدا ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن آنا ہے، غسل کر کے آنا ہے، اور اپنے کپڑوں میں سے جو بہترین لباس ہے وہ بہترین لباس پہن کر خطبہ جمعہ کے لیے آنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے شریعت کی لطافت اور باریکیوں اور نزاکت پر، اور کسی بادشاہ کی نزاکت بھی اس طرح کی نہیں ہے جیسی طہارت اور جیسی پاکیزگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے۔ ایک بندہ لہسن پیاز کھا کر مسجد کے اندر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ چیزیں کھا کر مسجد میں نہیں آنا؟ اس نے کہا مجھے پتا تھا۔ تو فرمایا کیوں آیا ہے؟ وہ چپ۔ فرمایا اسے اٹھاؤ اور قبرستان کے اندر چھوڑاؤ کہ اس کو پتہ چلے کہ بدبودار بندے کی جگہ مسجد کے اندر نہیں ہے، قبرستان میں ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 چیزیں فطرت ہیں اور پانچوں کی پانچوں جو ہیں وہ سر میں ہیں۔ پہلی جو چیز ہے فرمایا وہ بالوں کا مانگ ہے کہ انسان اپنے بالوں کے اندر مانگ بنائے، چیر بنائے۔ دائیں طرف سے بھی بنا سکتا ہے اور درمیان سے بھی بنا سکتا ہے۔ الفرق کا معنی جو ہے وہ مطلقاً چیر ہے۔ اسی طرح مونچھوں کو پست کرنا، مونچھیں کینچی کے ساتھ پست کرنا، اتنی پست کرنا کہ وہ منڈی ہوئی معلوم ہو۔ صحابہ کرام کی اکثریت اس کو پسند کرتی تھی، اور بعض لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ مونچھ کے ساتھ پھبتا ہے، اچھا لگتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی جو مونچھ ہے اس کے طرف کو رکھ لیں اور نیچے سے اس کو کٹا دیں۔ یہ شریعت کی رہنمائی ہے۔ اسی طرح داڑھی کا بڑھانا یہ بھی فطرت میں شامل ہے، اور اسی طرح منہ کی صفائی کرنا۔ سامعین محترم، آپ ایک تجربہ کر کے دیکھیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں ہمارے لیے کتنی حکمت اور صحت ہے۔ آج کل ماسک لگانے کا دور ہے۔ آپ جب اٹھیں نہار منہ ماسک، نیا ماسک لے کر آپ لگا لیں، آپ سے آپ کے اپنے بدن کی جو ہواڑ ہے وہ ہواڑ برداشت نہیں ہوگی، آپ کو اتنی بو آئے گی، اپنی ہواڑ سے اتنی بو آئے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کی صفائی کرنا یہ فطرت ہے۔ اور ناک کی صفائی، آپ نے دیکھا ہے کئی بندوں کے ناک کے بال اتنے اتنے بڑے ہوتے ہیں، درندوں کی طرح باہر آئے ہوتے ہیں، اور علائشیں اس کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی صفائی کا خیال نہ رکھنا یہ بھی گناہ کے اندر شامل ہے، گناہ ہے۔ منہ کی صفائی رکھنا اور اسی طرح ناک کی صفائی رکھنا
اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت میں شمار کیا ہے۔ حضرات، میں کچھ باتیں اشارتاً کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ عقل مند اور دانا ہیں وہ میرے اشارے کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معدے کے دو سوراخ رکھے ہیں، ایک جس سے ہم کھاتے ہیں اور ایک جس سے ہم نکالتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ خصلت تھی کہ وہ گوز ہوا مارنے کے بعد کہکے لگا کر ہنستے تھے، یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ ہوا خارج کرے اور پھر مسکرائے اور دانت نکالے۔ اگر اس کو ایسی پریشانی لاحق ہے تو وہ مجلس سے دور جا کر، نہ کہ مجلس کے اندر، کہ نہ وہ خود ہنسے اور نہ لوگوں کو ہنسائے، نہ خود اس کو کراہت آئے اور نہ لوگوں کو کراہت آئے۔ ایسی اگر اسے پریشانی لاحق ہے تو وہ مجلس سے نکل جائے اور مجلس سے نکل کر کے اپنی ہوا کو خارج کرے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے پیڑ سے نکلنے والی جو ہوا ہے اس کے بارے میں ہمیں احکام عطا کیے۔ آپ کسی عیسائی سے کہیں جاؤ اپنی کتاب سے منہ اور پیٹھ کے احکام ہی لے آؤ، سانس کے، ہواڑ کے اور ہوا مارنے کے بارے میں ہی اللہ اور اس کے رسول کی اپنی شریعت کی کوئی چیز لے آؤ۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اللہ کی قسم ہے یہ دین اسلام کی سچائی اور حقانیت اور جامعیت اور کامل ہونے کی نشانی ہے کہ اس نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے۔ ایسے ہی ہمیں چھینک آتی ہے، یہ چھینکنا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، نو مولود بچے کی جو فٹنس ہے وہ کیسے جانچی جاتی ہے؟ موجودہ دور کی مشینیں نو مولود بچے کی فٹنس کو معلوم کرنے سے قاصر ہیں۔ بچے کی جو فٹنس ہے، دنا مدبرہ جو عورتیں اور بزرگ ہیں وہ کیسے جانچتے ہیں؟ وہ 8-10 چیزیں ہوتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ انگڑائی لیتا ہے تو وہ صحت مند ہے، وہ جمائی لیتا ہے صحت مند ہے، وہ چھینک لیتا ہے صحت مند ہے، پیشاب و پخانہ کرتا ہے صحت مند ہے، ہوا کو خارج کرتا ہے صحت مند ہے، آنکھوں کو جھپکتا ہے صحت مند ہے، دماغ اس کا ٹھیک چل رہا ہے، آنکھوں کو جھپکتا ہے، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے تو وہ صحت مند ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی منظر کشی قرآن مجید میں کی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ ایک سوال ہے، جو لوگ دین اور مذہب کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی قدرت کو اور فطرت کو اور اللہ کے رنگ کو نہیں مانتے، یہ بتائیے جب بچہ اور بچی دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو اسے ماں کا دودھ پینا سکھاتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بچے اور بچی کو جو ماں کا دودھ پلانے کا عمل سکھایا ہے تو میں پروردگار نے سکھایا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب یہ جو چھینک ہے نہ آئے، حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ہماری جان کو، جگر کو جو بنیادی اعضاء ہیں، دماغ، دل، یہاں دل کی نالیوں میں کلوٹ آتا ہے، دل کی نالیوں میں جو وال ہیں وہاں پہ کلوٹ آتا ہے۔ اب وہ کیسے نکلتا ہے؟ بدن کی جو قوت مدافعت ہے وہ انسان کو چھینک لاتی ہے اللہ کے فضل سے۔ کس کے فضل سے؟ اللہ کے فضل سے۔ اور وہ چھینکتا ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، ان سے پوچھ لیں، چھینکنے سے وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ جراثیم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ چھینکتا ہے تو وہ جو جراثیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بدن سے باہر نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی جگر پر حملہ آور ہونے والی، دماغ پہ حملہ آور ہونے والی جو چیزیں ہیں، انسان کے وجود کو بیدار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے چھینک۔ اچھا اگر زیادہ آئیں، سنیے، کم آئے تو پھر کیا ہے اور زیادہ آئے تو پھر کیا ہے؟ شریعت نے دونوں صورتوں میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ اگر کسی کو چھینک آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چھینک بند کر دے، انسان
تباہ و برباد ہو جائے، مر جائے۔ اطباء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے پرانے دور کے اندر جس طرح شونک کیڑا تھی، اس طرح انسان کے بدن کے اندر کیڑے پڑ جاتے تھے، ناک اور دماغ پر اور حلق میں اور اس کے پھپھڑوں پر، اور پھر کیا ہوتا تھا، اس کو چھینکیں نہیں آتی تھی۔ اس مرض سے نجات دینے کے لیے دوائیاں بنائی گئیں کہ اس کو چھینکیں آئیں، اور جب انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، زندگی موت کی کشمکش میں یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں، امریکہ کے اندر ایک شخص کی جو آنکھ کی یہ پتلی ہے اس کی حرکت بند ہو گئی ایسے۔ اب ڈاکٹروں نے کیا کیا، یہاں پر اس کو ٹیپ لگا دی، جب اس نے دیکھنا ہوتا ایسے ٹیپ کے ساتھ پتلی کو جوڑ لیتا، پھر آنکھیں پانی سے بھر جاتی اور وہ اپنی پتلیاں ٹیپ سے اتار لیتا۔ بڑا مالدار شخص ہے، اور دنیا میں میڈیکل سائنس کا جن ملکوں میں توتی بولتا ہے ان میں امریکہ کا شمار ہے، لیکن سارے ڈاکٹر بے بس ہیں۔ کسی نے اسے کہا کہ اگر کوئی ڈاکٹر تیرے اس مرض کا یقینی طور پر علاج کرے تو تو اسے کیا انعام دے گا؟ اس نے کہا میں ساری دولت اسے دے دوں گا، میری صرف یہ آنکھ کی پتلی کی حرکت بحال کر دے۔ انسان تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو چھینک لانے کے لیے پھر کیڑے پڑ گئے تو طبیب نے اس کو دوائی دی اور اس نے چھینکنا شروع کیا تو جو کیڑے تھے وہ بدن سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ سامعین محترم، گزشتہ دنوں میری والدہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آپ سب کے عزیزوں کو اللہ بیمار جتنے بھی ہیں سب کو صحت دے، ان کو دل کا عارضہ تھا۔ ایک کیفیت ایسی تھی کہ ڈاکٹروں نے ایک دوائی ان کے ناک میں لگانے کے لیے دی، اس کا مقصد کیا تھا، وہ چھینک لاتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جتنی ان کو چھینکیں آئیں گی اتنا ہی ان کے دل کی نالیوں کے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے تیری تعریف حمد و ثنا کریں، ہم تو ایک چھینک اور ایک جمائی کا احسان نہیں ادا کر سکتے۔ اچھا، اگر چھینک آئے تو آپ کو پتہ ہے، میں نے بتایا مختصر کہ بڑی ساری بیماریوں کا اللہ نے اسے علاج رکھا ہے۔ تو جب علاج ہو تو کس کا شکر کرنا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی وجہ سے جس بندے کو بھی چھینک آئے وہ کیا کہے، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس نعمت کے ذریعہ کئی بیماریوں سے بچایا ہے۔ حضرات، یہ کرونا کی جو وبا آئی ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، انسان جب سانس لیتا ہے اور سانس کو باہر نکالتا ہے 60,000 بیکٹیریا وہ اندر لے کر جاتا ہے اور 60 سے 80,000 بیکٹیریا وہ باہر نکالتا ہے۔ اتنا بیکٹیریا، اور بیکٹیریا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جاندار چیز ہے جو الیکٹرو مائکروسکوپ، جو ٹیلیسکوپ جو ہوتی ہے، اسکوپ کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں۔ 60,000 80,000 یہ ایک سانس ہے۔ خلیفہ ہارون رشید بہت بڑی بادشاہت اور بڑا علم دوست اور بڑا علماء اور فلاسفروں اور سائنسدانوں کا حلقہ تھا، بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹر اس کے قرب و جوار میں تھے۔ تو اسے کسی نے پوچھا کہ اگر تیرا پیشاب بند ہو جائے، تیرا پیشاب جو ہے وہ بند ہو جائے، مثانہ کام نہ کرے، گردے کام نہ کرے، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی جو سلطنت ہے نا اس کو دے دوں گا کہ بھائی اس کو چالو کر۔ اب چالو ہو گیا ہے، بن گیا ہے، مثانہ پیشاب سے بھرا ہوا ہے، باہر نہیں نکل رہا، پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا باقی آدھی بھی دے دوں گا۔ اس نے کہا ایک پیشاب میں تیری ساری سلطنت گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا شاہ ہے جس کی شاہی پر کوئی زوال نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کی شاہی ہے۔ اچھا جی، وہ چھینک آتی ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جو سنتا ہے وہ کیا کہے؟ تشمیت العاطس،
ایک بندے کو چھینک آئی ہے، اس نے کہا الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو بندے بیٹھے، ایک کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحمت کرے، وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ، تیری صحت کو فٹ رکھے، تجھے تندرست رکھے۔ یہ جواب ہے، اس کو تشمیت العاطس کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، وہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ آپ اپنے ایسے دوست اور بھائی اور مسلمان کے لیے دعا کریں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور پھر دعا کر کے بتانا نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی نیکیاں جتا جتا کر ضائع نہیں کرنی۔ ہاں آپ کہیں بھائی ہمارے لیے آپ دعا کریں، حافظ صاحب، قاری صاحب، نمازی صاحب، مؤذن صاحب، بزرگ، والد صاحب، دعا کریں، اور دعا کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ بندے کے لیے دعا کرتا ہے اور فرشتے اس دعا کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بے لوث اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، پروردگار تو اس کے لیے بھی خیر کر۔ میرے بھائیو دوستو، ایک صحابی نے کہا الحمدللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحمک اللہ، کیا کہا؟ یرحمک اللہ۔ اس کو یاد کر لیں، جب بھی کوئی بندہ چھینک مارے کہے یرحمک اللہ ویصلح بالکم، یا کم از کم یرحمک اللہ، کہ اللہ بھائی تجھ پر رحمت کرے۔ میرے بھائیو دوستو، یرحمک اللہ۔ اب اس کے بعد دوسرے بندے کو بھی چھینک آئی، وہ خاموش رہا تو نبی علیہ السلام بھی خاموش رہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو جواب دیا، مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے الحمدللہ کا، اور الحمدللہ کہنے پر میں نے اس کو جواب دیا یرحمک اللہ، تجھ پہ کون رحمت کرے؟ اللہ، یرحمک اللہ۔ اس کو الحمدللہ یرحمک اللہ، اس سے بھی آگے ہے کہ جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اس حدیث کی تصحیح فرما لیں، الحمدللہ چھینک مارنے والا، جواب دینے والا یرحمک اللہ، پھر چھینک مارنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ بھائی اللہ تعالیٰ تیری رہنمائی کرے اچھائی کی طرف، اور اللہ تعالیٰ تجھے صحت مند اور تندرست رکھے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک اور واقعہ ہے، ایک بندے کو چھینک آئی، الحمدللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحمک اللہ، پھر چھینک آئی، پھر چھینک آئی، وہ کہے جائے الحمدللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو راہ لے، تجھے زکام ہے، اپنا علاج کروا جا کر، چھینکیں ماری جا رہے۔ وہ تو بیچارہ چھینکیں مارے کہ نبی پاک سے میں دعائیں لیتا جاؤں، آپ نے مجھے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے۔ میرے بھائیو دوستو، اب آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان پر مسلمان کا جو 5واں حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے۔ بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ بولیے بھائی، تیمارداری۔ اب تیمارداری یہ نہیں کہ پورا اجڑ تے ٹبر ہی لے کے اگے جا کے چنگی پا لو، چھونی پا لو، پکائی جاؤ تے کھوائی جاؤ، ایسے نہیں۔ مختصر افراد جائیں اور مختصر وقت کے لیے جائیں، حتیٰ کہ اگر دروازے پر کھڑے ہو کر بھی تیمارداری کرنی پڑے تو آپ تیمارداری کیسے کریں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ بھائی پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے بری کر دے گا، یہ تیرے گناہوں کے لیے پاکی ہے۔ ڈاکٹر نہیں بننا۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، وہ وکیل بھی ہے، اور پھر وہ مفتی بھی ہے، اور پھر راتوں رات اس کو امیر ہونے کا شوق بھی ہے۔ تو ایسے ہی جا کر مشورے نہیں دینے، بھائی فلانا نسخہ کھا، وہ کھائے تے مر جاوے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تببب بغیر علم فہو ضامن،
بغیر علم کے جس نے نسخہ بتایا اور استعمال کیا اور اس کا نقصان ہوا تو قیامت والے دن اس بندے سے نقصان بھرا جائے گا۔ آپ نے اگر نسخہ بتایا اور کھانے والے کا نقصان ہو گیا تو یاد رکھیے قیامت والے دن اس کا بڑا سخت مواخذہ ہوگا۔ ایسے ہی ان ڈاکٹروں کو بھی سوچنا چاہیے جو امریکہ، کینیڈا اور سری لنکا اور چائنا کے جو ٹرپ ہیں اور کاریں اور بنگلے اور گاڑیاں اور پرسنٹیج اس کے عوض میں کمپنیوں کی دوائیاں لکھ لکھ کر دیے جا رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیا یہ پر اثر ہیں، فائدہ دیتی ہیں یا نقصان دیتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، دعائیں بتائیں اس کو جو بیمار ہوا ہے، اس کو دعا بتائیں کہ بھائی پڑھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور ایک مؤثر ترین دوائی ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی اور دریافت دوائیاں فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ سے کہا کریں اللہم اشفہا شفاء من شفائک، اے اللہ اپنی شفا سے شفا دے اور اپنی دواؤں سے تو ہی دعا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کو غیب سے دوا بھی دیتا ہے، جیسے اللہ غیب سے بندے کو غذا دیتا ہے، ایسے بندہ پروردگار جو ہے وہ اپنے بندے کو غیب سے دوا بھی عطا کرتا ہے۔ اردو میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اپنی شفا سے اس بندے کو، میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، عزیز کو، دوست کو، بیٹے کو، بیٹی کو پروردگار تو شفا دے اپنی شفا میں سے، اور پھر تو اپنی دواؤں میں سے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جب چاہتا ہے وہ کہتا ہے کن، ٹھیک ہو جا، کن فیکون۔ جب اللہ کہتا ہے ہو جا تو کیا ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ ایمان کی کمزوری جو ہے وہ نہیں بندے کو لاحق ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے، تیمارداری کرنا کیسا عمل ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ کی دکان ہے، مکان ہے، 4 چیزیں اگر روزانہ آپ نے کی ہیں تو جنت آپ کی۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے روزہ رکھا ہے، اور یہ موسم بہار ہے روزے داروں کے لیے، تہجد گزاروں کے لیے، دن ٹھنڈے ہیں، اتنا ٹھنڈا دن ہے، روزے رکھے، راتیں لمبی ہیں، تہجد پڑھیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ فرمایا آج کے دن کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے۔ او بھائی کتنی سردی ہے، کیا تو نے غور کیا ہے کتنی آبادی ہے غریبوں کی؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ سبزیاں جو ہیں وہ مہنگی ہیں اور پھل جو ہیں وہ سستے ہیں۔ پھل لیتا ہی کوئی نہیں، لوگوں کے پاس کچھ ہو تو بیچارے کھانے پینے کی جو ضروریات ہے وہ نہیں پوری ہو رہی۔ اللہ اپنے فضل سے دعا کرے پوری فرما دے۔ تو آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سردی ہو مسکین کو گرم بستر لے کر دیں، جس وول کے کمبل میں سوتے ہیں نا اس طرح کا کمبل لے کر دیں۔ جیکٹیں رکھ اپنی گاڑیاں میں، تو غریبوں کے محلے کی صرف ایک گلی صرف پوری کر دے کہ بچوں کو جیکٹیں دے۔ کتنی ٹھٹھرتی یہ سردی ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس کی طرف سخت توجہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا آج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ بڑی معذرت کے ساتھ عالم بننا چاہیے، مذہب کا گھنٹہ گر نہیں بننا چاہیے کہ مولوی کی چاندے نے سارے صدقے ساڑھے تو ہی شروع ہون تے ساڑھے تو ہی مک جان۔ یہ مولوی نہیں ہے، یہ مولوی کے روپ میں تاجر ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، یہ مسکینوں کا حق ہے۔ فرمایا آج کے دن کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ کہا آج کس نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ یہ مسلمان کا مسلمان پر چھٹا حق ہے۔ کس نے پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھی ہے۔
فرمایا آج بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ فرمایا جس بندے کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں، اکٹھی ہو جائیں، اس کا ٹکانا پکا جنت ہے۔ تو یہ مسلمان کے مسلمان پر بنیادی حقوق میں یہ چیز شامل ہے کہ بیمار کی تیمارداری کرے۔ جو تیمارداری کرنے والا ہے وہ بھی سن لے، قدم قدم کے بدلے یہ کئی بیماریاں ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں، سن کر آپ حیران ہوں گے۔ جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں نہ کرتا، اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، پاویں بندہ 100% ٹھیک ہوئے۔ دعاؤں کی ناقبولیت کی وجہ بھی ہے ماں باپ کے لیے دعائیں نہ کرنا۔ ایسے ہی کئی بیماریوں میں انسان تب پکڑا جاتا ہے کہ وہ تیمارداری نہیں کرتا۔ خاندان میں فرعون بنا ہوا ہے، بندے خاندان میں بیمار ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ جاتے ہی نہیں، پوچھتے نہیں چاچا بابا تیرا کیا حال ہے، فون پہ بھی بات نہیں کرتے، اس کو تسلی نہیں دیتے۔ اور واللہ العظیم میں نے بیماری کے ایام میں اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، کئی دوستوں کو دیکھا ہے، ان کو حسرت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے ملیں، ہمارا حال پوچھیں، ہمیں تسلی دیں اور ہمیں خیریت اور اس طرح کے کلمات اور دعاؤں کے ساتھ تسکین دیں۔ مریض تو چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، آجا بھائی تو آجا۔ پھر جب رب اس کو پکڑتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تیمارداری کرنا جو ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرات تیمارداری کریں۔ ایسے ہی بڑے بڑے نامور بندے دنیا سے جاتے ہیں، جنازے کی 2 سطریں ہوتی ہیں، بڑا توتی بولتا تھا، لیکن اس کے اندر مصیبت کیا تھی؟ جب کوئی مرتا تھا تو یہ اس کے جنازے میں نہیں جاتا تھا، اس کے جنازے میں نہیں جاتا تھا، اور آج نتیجہ دیکھ لیں کہ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ تو میرے بھائیوں 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک تیمارداری کرنے والے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کہے گا میں بیمار ہوا تو نے میرا پتہ نہیں لیا، وہ کہے گا یا اللہ تو تو رب العالمین بیمار نہیں ہوتا، ہاں میں نہیں ہوتا لیکن فلاں بندہ جو ہے وہ میرا بندہ تھا، تو نے اس کی تیمارداری کیوں نہیں کی؟ تو یہ بھائی مسلمان کے مسلمان پر بنیادی حق ہے۔ آج کئی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم عیسائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ میں کہتا ہوں بھائی عیسائیوں کے ساتھ آپ ایسا سلوک کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، وہ آپ کی اچھائی کے معترف ہو جائیں۔ تیمارداری کی کس کی؟ یہودی بچے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودی بچہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی چلے گئے، اب مسلمانوں کے بادشاہ بھی ہوں، نبی بھی ہوں، جن کی انگلی چاند کے 2 ٹکڑے بھی کرے، وہ ماڑے جے کہ یہودی دے کار ٹر جان، ان کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں لگتے تھے۔ بچہ بڑا خوش ہوا، آپ نے فرمایا یہ بتا سچ سچ تیری تورات کے اندر میرا ذکر ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ اتجدونی فی التورات، اس نے کہا جی ہاں ہے۔ فرمایا اچھا ہے تو پڑھنا میرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرے ابے کی کیا خواہش ہے، اس کے والد نے سارے لایا، گھر چل کر آئے ہیں، گھر چل کر آئے ہیں، اور پتہ ہے پھر خاندانی لوگوں کی روایت ہے جو گھر چل کر آئے اس کو خالی موڑتے نہیں، اس نے ایسے سارے لایا۔ بچے نے ابھی کلمہ پڑھا ہی سبحان اللہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اور تسی کافران دے پتے لے کہ انہوں نے مسلمان کرنا لے ہو، آج تسی اپنے پہنا پائیاں سکیاں پہنا پائیاں نو پول گئے ہو، ماں باپ نو پول گئے ہو۔ اللہ کے لیے اس پہ غور کریں، اللہ تعالی ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔